الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین اسلام، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے جو ہفتہ واری دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو ہفتے میں 2 روز ہے، ایک اتوار کی روز یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، اور اسی طریقے سے سوموار کے دن یہ مردوں میں درس کا پروگرام ہوتا ہے، اور یہ دونوں پروگرام الحمدللہ بحسن خوبی اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان تمام مرد اور خواتین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں. آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے جنت کی سیر قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں. محترم خواتین اسلام، انسان زندگی میں بہت سارے سفر کرتا ہے، خوبصورت مقام، تفریح گاہوں کو دیکھتا ہے، اور دل و دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے اور اس بھاگتی اور دوڑتی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے انسان نت نئے پروگرام بناتا ہے، دوست احباب کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ خوبصورت مقامات کی سیر کرتا ہے. دنیا کے اندر ایسے بہت سارے خوبصورت علاقے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے انسان اپنے روپے کو خرچ کر کے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے، نہ صرف یہ کہ اپنے شہر اور اپنے ملک بلکہ بہت سارے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے انسان بیرونی ممالک کا بھی سفر طے کرتا ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ان مقامات تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. وہ حضرات اپنی آسانی کے لیے گوگل پر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایسے بہت سارے تفریحی مقامات کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویر دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں ایسے بہت سارے مقامات کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کی خوبصورتی کو محسوس بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک، لوگوں تک اس کی خوبصورتی کا اور اس کی پرکشش ہونے کا ذکر بھی لوگوں تک کرتے ہیں. خواتین اسلام، آج کے اس درس میں میں ایک ایسے مقام کی سیر کرانا چاہتا ہوں جس کی خواہش کے اندر گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو، معصیت میں مبتلا بھی رہنے والا اگر مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کی زندگی میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے.
وہ جنت کیا ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نہ اسے میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا، تو اس کی سیر کیسے کرائی جائے؟ کسی اجنبی جگہ جب ہم جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گائیڈ رکھتے ہیں، ایک رہنما رکھتے ہیں جو ہم کو راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو ہماری گائیڈنگ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فلاں راستہ فلاں کی جانب ہے۔ اور اگر کسی محل میں گئے، کسی عمارت میں گئے تو اس عمارت کی سیر جب کراتا ہے تو اس کے پس منظر کو اور اس کے جو ہسٹری ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، فلاں نے بنایا۔ جنت کہ جو سیر میں کرانا چاہتا ہوں آج آپ کو، اس کے لیے جو رہنمائی جو میرے لیے ہے، جو گائیڈنگ کا جو کام کرے گا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ انشاءاللہ العزیز انہی دونوں کی رہنمائی میں آج کے درس میں اس عظیم جنت جس کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے، اس عظیم جنت کی سیر کرانے کی انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس جنت کی کچھ تعریف بیان فرمائی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطالعہ کرنے سے بھی ہمیں کچھ اس کی خوبصورتی، اس کے مناظر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ حدیث قدسی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور وہ بات قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حوالہ سے بیان فرمائی ہے، ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، اور نہیں کسی آدمی کے تصور میں یہ خیال پیدا ہوا ہو جنت کے تعلق سے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی، اس کی سجاوٹ اور اس کی بناوٹ کیا ہوگی۔ کسی آنکھ نے جنت کو نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس جنت کی تعریف سنی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے اور تیار کر رہا ہے، اور وہ جنت ہمیشہ تیاری کے مرحلہ پر ہے، وہ جنت کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی شعار ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی درس کے شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی جانب دوڑو۔ کون سی جنت؟ اور وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ کس کے لیے رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین، جو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، تقوی شعار لوگوں کے لیے بنائی ہے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی جنت کو۔ اگرچہ اس کی بات کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ متقین کون ہیں،
یہ ایک الگ بحث ہے جو کبھی زندگی باقی نہیں ہے اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ کتنا وسیع جنت ہے، کتنی وسیع ہے؟ عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کے برابر لمبائی چوڑائی اتنی ہے، اتنی لمبائی چوڑائی جنت کی اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے آئی۔ دوسری بات، جنت کی سیر میں آپ کو کراؤں قرآن اور حدیث کے رہنمائی میں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس جنت میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں اور جس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے یا ایک مومنہ کوشش کرتی ہے، اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل پیرا ہم سب ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ وہ جنت کیسی ہے، اس جنت کی وسعت کیا ہے پتہ چلا۔ اب آئیے ہم ذرا غور کریں کہ جس جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو داخل کرے گا، متقیوں کو، مومنوں کو، اس جنت کے دروازے کتنے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب یہ دروازوں کی کیفیت کیا ہے اور یہ دروازے کب کھولے جاتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ملتی حدیث کے اندر۔ چنانچہ ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات یعنی منڈے اور تھرسڈے، یہ 2 دن ایسے ہیں جس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات یہ 2 دن ایسے ہیں جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اور ہر مسلمان جس نے شرک نہ کیا، جس نے شرک نہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے روز اس کی بخشائش ہو جاتی ہے، سوائے ایسے لوگوں کے، ایسے مسلمانوں کے جو آپس میں لڑنے والے ہوں، 2 مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑا ہو، جب تک وہ اس دنیا میں یعنی کہ جو زندگی ہم اور آپ گزارتے ہیں، جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں تب تک ان کی بخشائش نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ جنت کے دروازے کھولے بھی جاتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو 2 بات سمجھ میں آئی کہ جنت کافی وسیع ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس جنت کے دروازے بھی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو اور متقیوں کو داخل کرے گا جنت کے دروازوں سے۔ اور یہ بات بھی پتہ چلا کہ جو بھی مسلمان شرک کے بغیر مرتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اس دنیا کے اندر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جو شرک جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک اس سے توبہ نہ کر لی جائے مرنے سے پہلے، اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مرتا ہے تو اس کی بخشائش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فکر کریں کہ کہیں ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے ذات و صفات اور اس کے صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں اس کا جو درجہ ہے سب سے پہلے آتا ہے۔ لہذا
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اگر شرک کر کے اگر کوئی مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو ٹوٹلی حرام کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دو باتیں آپ کے سامنے آئی، جنت کی وسعت اور اس کے دروازے۔ اب آئیے دروازے سے جب ہم انٹر کرتے ہیں جنت کے اندر، جب جنت کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں دروازے سے، اب اس کے بعد اندر جانے کے بعد اس کی عمارات کو دیکھتے ہیں، اس کی عمارت کیسی ہے، کتنے درجات ہیں، کتنے مراتب ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی رہے گی۔ تو جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جنت کے کئی ایک درجات ہیں، مراتب ہے اس کے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین 100 عام، رواه الترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، یکے بعد دیگرے کئی درجات ہیں، مراتب ہیں جنت کے، 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان ایک درجہ، جنت کے ایک درجہ، جنت کا دوسرا درجہ، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کی جو مسافت ہے، جو دوری ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک انسان 100 سال کی مسافت طے کر کے جتنی دور پہنچے گا، یہ ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان کی مسافت ہے۔ جنت کے جو درجات ہیں، ایک درجہ سے دوسرے درجہ کہ جو مسافت ہے، اس کو جب انسان طے کرے گا سفر کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو جو دیکھیں گے، ایک محل سے بیٹھا ہوا اس کے اوپر کی جو محل ہے، اس محل کے جنتیوں کو جو ایک جنتی دوسری جنتی کو جو دیکھے گا تو کیا محسوس کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محسوس کریں گے کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کنارے سے لے کر آسمان کے دوسرے کنارے تک اس طریقے سے کوئی دور ایک تارا کو چمکتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے اسے کہ آسمان کے اس کنارے میں کوئی ایک تارا چمک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جنت کے محل میں بیٹھا ہوا ایک جنتی دوسرے محل کے میں بیٹھے ہوئے جنتی کو دیکھ کر ایسا ہی محسوس کرے گا جیسے آسمان پر مشرقی یا مغربی کنارے میں کہیں دور کوئی تارا چمک رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو بیان فرمایا صحابہ کے سامنے، اللہ اکبر، تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام کس کو ملے گا سوائے انبیاء اور رسول کو؟ ہم لوگوں کو کیا یہ مقام ملنے والا ہے کہ اس بلندی پر پہنچ کر ہم لوگوں کو جگہ مل سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ مقام تو واقعی جو انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، ایسے ہی لوگوں کو ملے گا یہ مقام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس مقام پر ہر وہ شخص پہنچے گا، یہ مقام اللہ تعالی ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے
اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، جنت کی نعمتیں اور اس کے مناظر کا جب ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے کیا، اپنے صحابہ کے سامنے کیا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام مرتبہ بیان فرما رہی ہم لوگوں کے لیے کیا ممکن ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ مقام تو انبیاء کو ملنے والی، رسول کو ملنے والی۔ قربان جائیے اس نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ مقام ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو اور رسول کی تصدیق کرتا ہو۔ اب غور کیجئے گا یہاں پر کہ یہ دو جو اہم ترین کام جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ملتی ہے، جس کے ذکر ملتی ہے اس حدیث کے اندر، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور نبی کی تصدیق کرنا، کیا یہ دو عمل ہمارے پاس موجود ہے؟ ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب اگر کہا جائے تو ہم میں کا ہر مسلمان کہے گا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا تو انسان کے اپنے بدعملی کی وجہ سے یا پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی آزمائش اور امتحان۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جب کوئی رشتے ناتے جو بنتے ہیں، شادی بیاہ، اور شادی بیاہ کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو گیا۔ دیکھیے اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، میں آپ کے درمیان آتا ہوں تو سماجی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تعلق سماج سے ہے اور سماج کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں۔ ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے بھی اپنی فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ باتیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں یہ باتیں کہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے بعد کیا ہوا، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، میاں بیوی میں نااتفاقی پیدا ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، سب سے پہلا الزام یہ ہوتا ہے وہ فلانی خالہ جو ہے وہی آگ لگا رہی ہے، وہ فلانی بھابھی جو ہے وہی آگ لگا رہی ہے، اچھا وہ فلاں رشتہ دار جو وہی آگ لگا رہی ہے۔ معاملہ یہی تک ختم نہیں ہوتا، اب اس کے اوپر ایک اور الزام لگایا جاتا ہے، یہ جو اختلاف جو پیدا ہو رہا ہے نا رشتے میں، یہ ضرور وہ فلاں عورت جو ہے وہ کوئی جادو کروا رہی ہے، کوئی جادو سے حل کا معاملہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے درمیان جب اختلاف ہوا میاں بیوی کے درمیان، ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا، فکر کیا کہ ہم نے ہمارے رشتے میں جو تلخی پیدا ہوئی اس کی شروعات کیا تھی، اس کی شروعات کیا تھی۔ اور میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے رشتے میں جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے شادی شدہ زندگی میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے اس دن ہم ایسے بہت سارے غیر شرعی امور کو انجام دیتے ہیں، ایسے بہت سارے غیر شرعی کام کو کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لینے کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی خیر کے ساتھ گزرے، سکون رہتا ہے۔ اور اس خطبے میں قرآن کریم کی جو 4 آیات پڑھی جاتی ہے، اس میں 2 آیت سورہ احزاب کی بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کہو قول سدید کہو۔
اچھی باتیں کہو. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو درست کرتا رہے گا. نکاح کے موقع پر یہ پیغام دیا گیا کہ یہ نکاح اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے گا، اور اس نکاح کے ذریعے سے جو نئی زندگی کی جو آغاز کرو گے، اس زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے گا. لیکن ہم نے تو شروعات ہی کی غلط. فارسی زبان میں کہاوت، میں فارسی جانتا نہیں، سنتے سنتے ہی مجھے بھی یاد ہو گئی ہے کہ خشت اول در نہد معمار کن تاثریا ابھی روت دیوار کن، کہ اگر ایک عمارت کی پہلی اینٹ اگر اس کو ٹیڑھا رکھا جائے، عمارت کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہی ہوگی. لہذا عمارت کی جو پہلی اینٹ ہوتی ہے اس کو سیدھی اگر رکھیں گے تو عمارت بھی سیدھی اور درست ہوگی. تو عمارت کی جو بنیاد جہاں پر رکھی جا رہی ہے نکاح کے موقع پر، اس نکاح کے موقع پر ہم ایسے بہت سارے خرافات کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، اس حدیث میں جو بتایا گیا، اللہ رب العالمین پر ایمان یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین، اور جو کچھ بھی تکلیف، مصائب، آلام آ رہی ہے ہماری زندگی میں، یا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے، یا پھر ہمارے کوئی نہ کوئی گناہ کا یہ ذریعہ ہے. اس بات پر ایمان لاتا ہوں. اور اس کے بعد کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور وہ نبی کی تصدیق کرتا ہوں. ہر دور کے لیے، ہر دور اور ہر زمانے میں جو اللہ رب العالمین نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، ہر دور کے لوگ جو کوئی بھی اپنے وقت کی نبی کی تصدیق کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا. اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس نے تصدیق کی ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اس بلند ترین درجات میں اللہ تبارک و تعالی جگہ عطا فرمائے گا. اب پھر آئیے تشریح کرتے اس بات کی بھی کہ نبی کی تصدیق سے کیا مراد ہے. کیا انسان صرف اس بات کو زبان سے کہہ دے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ کیا ہم صرف یہ مان لیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا ہے؟ کیا زبان صرف بات کو کہہ لیں؟ نہیں، بلکہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل سے اقرار اور اس کے بعد عمل بھی کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں. کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ثابت کریں گے آپ؟ ثابت یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسے کام کو انجام دیں گی جس کو آپ بطور ثواب سمجھ کر کے کرتی ہیں، جس کو آپ اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کے کرتی ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آیا وہ کام جو آپ کر رہی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یا کہیں آپ گھٹا تو نہیں رہی ہیں، کہیں آپ بڑھا تو نہیں رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیم کچھ ہے آپ کچھ اور کر رہی ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو دراصل آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا ہے اور آپ نے تصدیق نہیں کی ہے. آپ اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں یا آپ اپنے کسی بزرگوں کے طریقے کے راستے کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. آپ جو بھی عبادات انجام دے رہی ہیں وہ عبادات کسی بزرگ کے بتائے وہ طریقے پر کر رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جملہ عبادات جو انجام دے رہی ہیں وہ تمام کے تمام عبادات کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. تو اگر یہ دو کام کوئی کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور محمد اور نبی کی تصدیق کرتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اس بڑے درجات میں جگہ عطا فرمائے گا. تو پتہ چلا جنت کے درجات بھی ہیں.
اس کے بعد آئیے دیکھتے جنت کے جو محلات ہیں، جو محل اللہ رب العالمین نے بنائی وہ کس چیز کی ہے۔ عام طور پر ہم دنیا کے اندر جو عمارت بناتے ہیں یہی ہے، سیمنٹ ہے، اینٹ ہے، کنکر ہے، انہی چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، یا رسول اللہ مما خلق الخلق قال من الماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش کس چیز سے کی؟ فرمایا پانی سے پیدا کی۔ قلنا الجنہ، پھر ہم لوگوں نے پوچھا جنت تو کس چیز سے بنایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ، جنت کے جو محلات ہیں اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اس کی تعمیر کس چیز سے کی گئی ہے؟ اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی، اور جو سیمنٹ جو استعمال کیا گیا فرمایا وہ کستوری کی ہے، اور جو کنکر ہے وہ موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی جو مٹی استعمال کی گئی وہ زعفران کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخلها ينعم لا يبأس، جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش میں رہے گا، کبھی تکلیف میں نہیں رہے گا، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، اور اس میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا وہ جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور جو جوانی اس کو ملے گی وہ جوانی ہمیشہ قائم رہے گی، وہ کبھی اس کے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے محلات کا ذکر کیا، کیا کہ جنت کا جو محل اللہ رب العالمین نے بنایا کس چیز سے بنایا ہے؟ اینٹ ہے، سیمنٹ کی، چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اور جو سیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ کستوری ہے، اور جو کنکر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا وہ کنکر کے لیے کیا چیز استعمال کیا؟ موتی اور یاقوت کے کنکر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اور مٹی کے لیے اللہ رب العالمین نے زعفران کو استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم جنت اور اس قدر خوبصورت محل اللہ رب العالمین تیار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو اس جنت میں داخل ہو جائے گا، جو کوئی بھی اس جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عیش میں رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، انسان اربوں پتی ہو جائے، جتنا بھی مالدار ہو جائے، وہ اس انسان کے اندر ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ عیش میں رہتا تکلیف نہیں آتی ہو۔ دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے جو رؤسا اس وقت دنیا کے اندر ہیں، کیا ان کی زندگی میں تکلیف نہیں آتی، پریشانی نہیں ہوتی؟ ارے انسان کو اس کے سر میں درد کا ہونا یہ بھی تکلیف ہے، اس کے پیر میں کانٹے کا چبھنا یہ بھی تکلیف ہے۔ کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ یقیناً تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس جنت میں داخل ہوگا، من دخلها ينعم ولا يبأس، جو اس جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ عیش میں ہی رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں موت نہیں ہے، موت اس دنیا کے اندر ہے، موت یہاں پہ والی زندگی ہے، یہاں ہر کسی کو موت لاحق ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن آخرت میں موت نہیں ہے، انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو جنت کے محلات کے بارے میں پتہ چلا۔
آئیے سیر کرتے ہیں، آگے بڑھتے چلیں، دیکھتے جائیں اس کے اندر اور کیا کیا چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اس جنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر! اس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی۔ پڑھیں گے قرآن کریم میں مختلف آیات کے اندر الگ الگ مقامات پہ ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کئی ایک آیات میں لگی قرآن کے اندر، مختلف مقامات پر ملیں گی آپ کو۔ ایک ہی ذکر ہے وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کہ وہ جنت ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اچھا نہر کس چیز کا ہے؟ نہر کے بعد جب ذہن میں آتی ہے تو اس پانی کے نہر، پانی کا نہر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد میں قرآن کریم، اللہ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے کس کے لیے؟ متقون، نیکوکاروں کے لیے، تقوی شعار لوگوں کے لیے۔ اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہوگی، اور پانی بھی ایسا ہے کہ جس سے کوئی بو اور بدبو نہیں آئے۔ آپ ایک بوتل میں پانی رکھیں، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد اسے پیئیں، اس کے اندر بدبو آ جائے گا، اس کے اندر آپ سن کر کے دیکھیں اس کو، ایک عجیب قسم کے اسمیل آپ کو ملے گا۔ ایک ایسی نہر اللہ رب العالمین بہا رہا ہے، پانی کی نہر اللہ تبارک و تعالی بہا رہا ہے، اور وہ نہر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من ماء غیر آسن، اس میں کوئی بدبو نہیں اس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! پانی کا نہر اللہ تبارک و تعالی بہا رہا جنت کے اندر۔ اچھا صرف پانی نہیں، یہاں تو انسان ایک گلاس پانی پینے کو ترستا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک گلاس پانی پینے کو ترس جاتا ہے بہت ساری جگہوں میں، وہاں اللہ تبارک و تعالی ایک گلاس نہیں، 1 لیٹر نہیں، کوئی ایک ڈبہ نہیں، 10-20 لیٹر نہیں، بلکہ اللہ پانی کی نہر بہا رہا اللہ تبارک و تعالی، پیو، اور بالکل بہترین پانی، اجلا پانی اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اور کیا بہا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اللہ اکبر! دودھ کی نہر اللہ تعالیٰ بہا رہا ہے جنت کے اندر۔ اور کیا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا کیا چیز اور کیا کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہر اللہ تعالیٰ بہا رہا ہے وہاں پر۔ اچھا دودھ کی نہر بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لم یتغیر طعمہ، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونے والی، ذائقہ چینج نہیں ہو رہا ہے۔ دودھ آپ رکھ دے تھوڑی دیر، دودھ پھٹ گیا، ذائقہ چینج، خرابی آ گئی اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دودھ کی ایسی نہر بہا رہا ہے جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، لم یتغیر طعمہ، آپ چکھتے رہو، پیتے رہو، ایک ہی جیسا مزہ ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شراب کی نہر بہائے گا وہاں پر، شراب کی نہر بہائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شراب بھی ایسی کہ پینے والوں کو بہت مزہ آ جائے گا پینے کے بعد۔ کیا مزہ ملے گا پینے کے بعد اس شراب کو جو اللہ تعالیٰ بہائے گا جنت میں، جو نہر بہائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو، ایک عجیب سرور، ایک عجیب مزہ حاصل کرے گا پینے والا جنتی، جو پیے گا جنت میں اس نہر میں، جو شراب پیے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یہ دنیا کی گھٹیا شراب آدھا گلاس پیے تو انسان گالی گلوچ پہ ہوتا رہتا ہے، اسی لیے حرام کیا گیا اسے۔ اور بھی ہے کچھ، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی بھی نہر بہا دے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی شیشی نہیں ملتی ہے شہد کی، خالص شہد کی چھوٹی سی شیشی دستیاب نہیں ہے، خالص شہد
بالکل صاف شفاف شہد. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی نہر بہائے گا. کبھی سوچا آپ نے شہد کی نہر؟ سوچا کبھی آپ نے؟ تصور میں لایا کبھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف شفاف شہد کی نہر اللہ تعالیٰ بہائے گا وہاں پر. یہ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے تو ہے یہ ساری چیزیں. یاری یہ ساری فیسلٹی کس کے لیے؟ تقوی شعار لوگوں کے لیے. اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر الگ کر کے پاک ہو کر کے نکل جایا جائے. اسی کا نام تقوی ہے. اب کام اتنا ہی کرنا ہے. اس زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے, اس میں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہیں کرنا ہے. اپنے دامن کو معصیت سے, گناہ سے آلودہ نہیں کرنا ہے, بلکہ اس سے بچا کر صاف ستھرے ہو کر اگر اس چھوٹی سی زندگی جوان ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد جو زندگی ملی وہ بہت بڑی زندگی نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو 80 سال کی زندگی دی ہے تو آپ اس سے طفولیت کا زمانہ گھٹا لیجئے نا. جب سے بالغ ہوئے کتنی زندگی ملی آپ کو؟ 60 سال, 70 سال, 65 سال, 55 سال, 50 سال, 40 سال. بالکل مختصر زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے, اور اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ساری فیسلٹی اور ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں, اور وہ نعمتیں تو نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اللہ اکبر. یا تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں, آج انسان مالدار ہے, کل کنگالی ہو گیا, کل غریب ہو گیا, فقیر ہو گیا انسان. آج وہ عیش کی زندگی گزار رہا تھا, بہترین فلیٹ میں رہتا تھا, اپارٹمنٹ میں رہتا تھا, زوال اس زندگی میں آ گئی, ایک چھوٹے سے روم میں آ گیا. نعمتیں کم ہو جاتی ہیں, لیکن جو نعمت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا, اللہ اکبر, وہ نعمت کم نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ جو جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے, اس کے نیچے اس میں نہریں بھی بہ رہی ہیں. اسی طریقے سے آئیے, جو جنت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا, اور جس کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے. کہیے آمین. اس جنت میں درخت بھی ہیں. اللہ اکبر. اس جنت میں درخت بھی ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے, ایک درخت جنت کے اندر ہے. اگر اب دیکھیے جنت کی جو درخت ہے وہ کتنی بڑی ہے, اس کا اندازہ لگا لیجئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر اس کے سائے تلے, اگر اس درخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑ لگائے, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑ لگائے, کہاں پہ؟ اس درخت کے نیچے, اس درخت کے سائے میں چلنا شروع کرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 سال تک اگر وہ سفر کرتا رہے گا تب بھی اس درخت کو عبور نہیں کر سکتا, پار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کیا درخت اللہ نے بنائی ہے, تیار کیا اللہ نے درخت. اچھا, ایک اور بات ہے یہاں پہ, بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ. وہ درخت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں, ایسے درخت کو آپ بھی لگا سکتے ہیں جنت میں. یہ ایک بہترین اپورچونٹی ہے. ایسے درخت ہم جنت میں لگا سکتے ہیں, اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ایک درخت لگائی جا سکتی ہے. جس درخت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے, ایسے درخت آپ بھی لگا سکتے ہیں. دلیل ترمذی کی روایت, صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کلمہ کے کہنے کے وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دی جاتی ہے. اللہ اکبر.
جب کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کلمہ کے کہنے کے وجہ سے جنت میں ایک پیڑ لگا دی جاتی ہے اس کے لیے، اس کے نام کے ایک پیڑ لگا دی گئی جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام مناظر اور یہ سیر کون کروا رہا ہے ہم کو؟ اللہ کی کتاب کروا رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے یہ تمام جنت کی سیر میں آپ کو کرا رہا ہوں۔ ایک اور بات میں آخر میں بیان کروں گا، وقت انتہا تک ہے، ایک اور نقشہ میں کھینچ دوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتامی مراحل پر لے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ جس جنت کا ذکر میں کر رہا ہوں اور جس جنت کی سیر میں کروا رہا ہوں، اس جنت میں بازار بھی لگتے ہیں۔ چلیے جی، اب اور کیا چاہیے؟ ہماری مائیں بہنیں بہت خوش ہو جائیں گی، کیونکہ بازار کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، شاپنگ کرنے کا، مارکیٹنگ کا شوق بڑا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے جتن بھی ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر جو بازار ہے اس میں زیادہ عورتوں کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، منع کیا گیا ہے کہ زیادہ عورتیں بازار وغیرہ کا چکر نہ لگائیں، اپنے گھروں میں قرار رکھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہاں گھروں میں قرار رہنے کے لیے حکم ملا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بازار لگائے گا۔ صحیح روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ داخل ہوں گے، اس میں جنتی لوگ داخل ہوں گے۔ کب داخل ہوں گے؟ ہر جمعہ کے دن وہاں پر جمع ہوں گے، جنتی لوگ اس بازار میں جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دنیا کی بازار کا حال کیا ہے نا، آپ اپنے گھر سے ابھی بالکل بہترین آئرن کیا ہوا کپڑا پہن کر کے نکلے، بہترین ایک دم صاف شفاف بن کے نکلیے، پرفیوم وغیرہ لگا لیجئے، بال وغیرہ سوار لیجئے بالکل، اور اس کے بازار چلے جائیے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بازار میں رہیے، اس کے بعد آئیے دیکھیے ہاتھ میں گندگی ہے، پیر میں گندگی ہے، سر میں دھول پڑا ہوا ہے نا، گندگی، گرد غبار یہ ملے گی آپ کو۔ گھر لوٹنے کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں دھونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بازار لگایا جائے گا، جب جنتی لوگ جمعہ کے دن وہاں جمع ہوں گے، اس کے بعد ایک شمالی ہوا چلے گی، ایک ہوا شمال سے ایک ہوا چلے گی، تو اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار جو ہے، جو ہوا میں جو گرد و غبار ہوتا ہے، وہ گرد و غبار کی جو بو ہے وہ مشک اور زعفران کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مشک اور زعفران کی گرد و غبار اڑے گی، جو اس بازار میں چلنے والوں، بازار میں جو بھیڑ ہے ان کے جسموں پر لگے گی، ان کے کپڑوں پر لگے گی، وہ گرد و غبار جو زعفران کے مشک کی ہوگی، اور وہ گرد و غبار ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پر لگے گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یا انسان گندا ہو جاتا ہے، آ کر چہرہ دھونا پڑتا ہے، لیکن جب جنتی بازار میں جائیں گے وہاں پر، اس بھیڑ بھاڑ میں جب ایک ہوا چلے گی، اس ہوا میں کیا ہے؟ مشک ہے اور زعفران ہے، اس کے گرد اور اس کے غبار جو پڑیں گے جسم پر اور اس کے چہرے پر، اس کے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی، بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا وہ۔ اور جب وہ اپنے گھر والے کے پاس جائے گا تو گھر والی بھی بولے گی کہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو، ارے اتنا خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت، اور یہ بھی اپنی بیوی کو بولے گا تم بھی بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جو بازار اللہ تبارک و تعالیٰ لگائے گا، اس بازار کی خوبی ہے، اس بازار کی یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے کہ انسان جب اس بازار میں جائے گا تو اس کے گرد و غبار جب اسے کپڑے پر، اس کے چہرے پر پڑیں گے، تو بجائے یہ کہ انسان اور گندا ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ اور زیادہ اس کے چہرے نکھر جائیں گے، خوبصورت ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی میں، اس کے جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جب وہ اپنے گھر والے کے پاس لوٹے گا، گھر والیوں کے پاس لوٹے گا، تو وہ ایک دوسرے کو بولے گی بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کے نظارے ہیں،
اور جنت کی سیر میں کرا رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو ختم کروں گا صرف اس بات پر کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کس کے لیے ہے۔ صرف سیر کرانا کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بھی خوبیاں بیان کی گئی یا جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، جم گیا اس کے اوپر، وہ چٹان کی طرح بن گیا، اب آندھی آئے طوفان آئے اب اس سے واپس نہیں لوٹنا ہے۔ جب میں نے اقرار کر لیا اللہ رب العالمین کو، جب میں نے اپنا رب تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، اب اس کے بعد کوئی تکلیف اگر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ گئے، بڑی تکلیف آ رہی ہے، ارے بھائی اللہ تو آزماتا بھی ہے نا، اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے اور کچھ بات مجھ تک پہنچی بھی ہے کہ انہوں نے کچھ ہماری بہنوں نے صحیح طریقے کو اختیار کر لیا، میں کھل کر کہہ رہا ہوں منہج سلف کو اختیار کر لیا، جن کے گھروں میں قبروں کی پوجا ہوا کرتی تھی، قبروں کے چکر لگائے جاتے تھے، آستانوں پر حاضری ہوا کرتی تھی، ہر مہینے نئے نئے نیاز اور فاتحہ ہوا کرتے تھے، نئے نئے باباؤں اور ولیوں کے تذکرہ ہر دن ہوا کرتے تھے۔ ایسے گھروں میں جب ہماری بہنوں نے توحید کو قبول کیا اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت شروع کی اور آستانوں اور مزارات کے چکر لگانے ختم کیے، یا کچھ بزرگان دین کے نام پر جو نظر و نیاز کا جو معاملہ چلتا تھا اس کو ختم کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ان کے گھروں میں کچھ تکلیفیں آئیں، یا پھر ایسا بھی ہوا کہ خود اسی بہن کے رشتے نہیں آنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، تم نے فلاں بابا کے نیاز کرانا چھوڑ دیا، تم نے 7 سوموار کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا، تم نے فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب کوئی آ کر کہتا ہے اگر تم 7 سوموار کو 7 پیر کے نام پہ روزہ رکھو گی تب تمہارا رشتہ لگے گا۔ ہماری بہنیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، کریں تو کیا کریں؟ کیا ایسا کر لیں کسی بزرگ کے نام کا روزہ رکھ لیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر جم گئے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین وعدہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر ملائکہ کو نازل فرماتا، اللہ اکبر، فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تم کو تو بشارت ہے جنت کی، ارے اس دنیا کی لذت کو چھوڑو اس دنیا کی لذت کو، تکلیفیں آ رہی نا، صبر کرو اس پر، اللہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ رب فرشتے بشارت دیتے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا کہ وعدہ کیا گیا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، بنیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تمہاری خواہش ہوگی اور جو کچھ تم مانگو گے، زبان سے کہو یا نہ کہو، ہر وہ چیز تمہیں حاصل ہوگی اس جنت کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور
اللہ اکبر! یہ مہمان نوازی کون کرے گا پتہ ہے؟ مہمان نوازی کون کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، وہ رحمان رب ہماری مہمان نوازی کرنے کو تیار ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی اگر اپنی مہمان نوازی میں ہمیں دعوت دے تو ہم خوش ہو جائے، فلاں آدمی میری میزبانی کرے گا، آج فلاں آدمی میری میزبانی کرے گا، فلاں امیر آدمی۔ اللہ اکبر! اس کائنات کا بادشاہ ہماری میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ ہم اس کے میزبان بننے کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جب زبان سے کہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لے، تکلیفیں آئے، مصائب آئے، مشکلات آئیں، سب کچھ برداشت کریں گے، صرف ایک وجہ سے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک بات کہتا ہوں اور برابر کہتا ہوں کہ یہ جو بھی پروگرام جو لیے جاتے ہیں، دروس کا جو اہتمام ہوتا ہے، ظاہر سی بات اس کے اخراجات ہوتے ہیں، گھر ہے، مائک ہے، الیکٹرک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اخراجات ہیں، دینی کتابوں کی تقسیم ہے لوگوں تک، بھائیوں تک اور بہنوں تک، تو اس کے لیے کچھ اخراجات ہوتے ہیں ہمارے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ایک انسان اگر اس کام کو کرے گا نا تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ کرے گا، 2 مہینہ کرے، اس کے بعد یہ کام بند ہو جائے گا، بالکل واضح بات۔ لیکن اسی ذمہ داری کو ہم نے کہ ہر شخص اگر اٹھا لے گا کہ اس میں ہم ہر سبھی کو مل کر اس میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ کام آگے بڑھے گا۔ لہٰذا آپ جب آتی ہیں ہفتے واری دروس میں تو کم سے کم جہاں دین کی باتیں سنتی ہیں، سیکھتی ہیں، جس طرح آپ خود اپنی زبانی طور پر اس کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی آپ کی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر مالی طور پر بھی اگر آپ کوئی تعاون کرتی ہیں اس نیک کام میں تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، جو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔